لیکن کیا ہوا جب کھانا ختم ہو گیا سارے صحابہ نے مجھے کہا بلال پیغمبر سے کہو بھوک لگی ہے کھانے کا کوئی بندوبست کیا جائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈرتے ڈرتے ہر صحابی رسول پیغمبر کے سامنے کھل کے بات بھی نہیں کرتا تھا. ادب کرتے تھے صحابہ کرام, ادب کے پتلے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. حضرت بلال سے عرض کی, بلال نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ادب سے یا رسول اللہ یہ سنگی ساتھی عرض کر رہے ہیں بھوک لگی ہے کوئی حل. حضور نے فرمایا بلال ان کو کہو اپنی بوریاں اپنی چھٹیں اپنی بوریاں اپنے جو تروڑے ہیں ان کو ایسے ایسے کر کے چھڑکاؤ. ان کے کونوں میں جو دو 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 تین تین چار چار کھجوریں پڑی ہیں جو بھی نکلتا ہے وہ لے آؤ. حضرت بلال فرماتے ہیں ہم نے چھٹیں بوریاں تروڑے چھنڈے کسی دی گٹھی چ ایک کھجور نکلی کسی دی گٹھی چ دو کھجوراں نکلیاں او 7 کھجوراں بنیاں 7 او 7 کھجوراں لے کے حضرت بلال فرماتے ہیں میں پیغمبر کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا یہ 7 کھجوریں رکھ دو. اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا. بلال کو حکم دیا کہ سارے لشکر کو حکم کرو 8 10 بندے آتے جاؤ باری باری میرے ہاتھ کے ارد گرد بیٹھ کے نیچے سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتے رہو. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے 8 بندوں کو کہا وہ حضور کے ہاتھ کے ارد گرد بیٹھ کے کھجوریں حضور کا ہاتھ اوپر ہے کھجوریں نیچے ہے وہ کھا رہے ہیں. جب وہ رج کے کھا گئے وہ گئے 8 اور آ گئے وہ گئے 8 اور آ گئے. حضرت بلال سے پوچھا کتنے لوگ تھے وہ فرماتے ہیں 1500 بندہ. حضرت بلال فرماتے ہیں جب سارا لشکر کھا گیا حضور نے مسکرا کے مجھے دیکھا بلال تو رہ گیا تم بھی بیٹھ کے کھا لو. میں بھی بیٹھ کے کھانے لگا. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا 7 کھجوریں تو میں نے ہی دی تھیں اب میں جتنی کھاؤں گا ان کی گٹھلیاں سنبھال کے رکھوں گا پھر میں وہ گنوں گا کہ میں کتنی کھاتا ہوں. یہ لفظ بھی حدیث پاک میں موجود ہیں. حضرت بلال فرماتے ہیں جب میں رج گیا میں نے وہ کھجور کی گٹھلیاں گنی. حضرت بلال فرماتے ہیں وہ 54 تھیں 54 کھجوروں کی گٹھلیاں وہ تھیں جو میں نے کھائیں. میں بڑا حیران ہوا. پیغمبر اکرم نے جب دیکھا سارا لشکر رج کے کھا گیا حضور نے ہاتھ مبارک اٹھایا میں نے نیچے دیکھا 7 کی 7 کھجوریں پڑی ہیں. حضور نے مسکرا کے فرمایا بلال سنبھال لو پھر کام آئیں گی. بلال فرماتے ہیں دوسرا دن پھر سفر کرتے 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 دوپہر ڈھال گئے میں ان بندیاں ٹونا شروع کر بلال بھوک لگی ہے پیغمبر نواک بلال بھوک لگی ہے پیغمبر سے عرض کرو. حضور دی بارگاہ چ حضرت بلال عرض کر دینے سونے مصطفیٰ کھجوراں لے آواں ساتھ بھوک لگی ہے. حضور مسکرائے فرمایا لے آؤ. حضور نے پھر ہاتھ رکھا کھجوریں کھاتے رہے. دوسرے دن بھی لشکر سارا رج کے یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے. تیسرا دن جب آیا نا تو بلال کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھر مجھے کہا بلال میں حضور کی خدمت میں آیا میں حضور اب پھر بندے کہہ رہے ہیں وہ 7 لے آواں. حضور مسکرائے. اب یہ جملہ سننا پیغمبر کا. حضور نے فرمایا بلال لے تو آتے پر نہیں اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. ماشاءاللہ. اب نہیں اب تیسرا دن ہو گیا اب مجھے اپنے رب سے یہ جملے میں بڑا کچھ ہے. یعنی اگر میں چاہوں تو آج بھی رجا دوں لیکن آج نہیں. مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اگر میں چاہوں تو آج بھی یہ کام کروں لیکن اللہ نے مجھے کہا کہہ دیا کہ اے محبوب یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ خالق میں ہوں مالک تو ہے. دل چاہتے دانے ودھا دل چاہتے انہاں 7 کھجوراں چوئی جہان رجا یہ تیرا اختیار ہے.
اللہ نے گویا فرما دیا کہ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ اے محبوب کریم یہ تیرا اختیار ہے، دل چاہے تو دانے بڑھا دو، دل چاہے تو اسی میں سے ہی جہان کو رجا دو، کیونکہ میں رب کائنات نے تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے۔ اور پیغمبر کا ارشاد ہے واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ رب العالمین نعمتیں اس کی ہیں، عطا وہی کرتا ہے، کسی کو یہ شک نہ رہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، عطا رب کرتا ہے، لیکن اللہ کی عطا کو تقسیم جو کرنے والا ہاتھ ہے وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے ہمارا یہی عقیدہ بیان کیا کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخشش اس کی صدقہ ان کا۔ بندے دن لے مون اللہ کے دے گیا، اللہ حضرت نے سمجھایا کہ بخشش ہو دی ہے، یہ بخشش اس کی صدقہ ان کا، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ تو اللہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے مصطفیٰ کا صدقہ، اور ہم یہ میلاد مناتے ہیں رب کو منانے کے لیے، بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں عرضیں پیش کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے۔ رب کی نعمتیں محمد عربی کے صدقے سے رب کائنات کو عطا کرتا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی توجہ، رب کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم اس کے پیارے محبوب کے ذکر پاک کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس ذکر پاک کا صدقہ محترم عزیزم اعتزاز اکرم صاحب جن کی یہ پچھلے دنوں شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس نئے سفر کے اندر پوری زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ اللہ